قائد شہید شہدائے ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین اس مقدس بارگاہ کو بنانے والے آباد کرنے والے حضرات کے مرحومین، آج کی مجلس اعزاز کا اہتمام کرنے والے سید حیدر شاہ کاظمی صاحب اور ان کے جتنے جمیع مرحومین، ان کے جتنے سید امام شاہ، سید فیض علی شاہ، سید علی رضا شاہ اور دیگر جو سادات غیر سادات اس علاقے کے مرحوم ہیں، سب کی بلندی درجات کے لیے میں کیر کے مرحوم والدین، مرحوم استاد اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات بر محمد وآل بیت محمد، اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما على بقیت اللہ الاعظم روحی وروح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام انما سمیت فاطمہ لأنها فطمت من الشر، وقال علی علیہ الصلاۃ والسلام كنت اذا نظرت الی انکشف عنی الہموم والاحزان۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لیں۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی کل ولادت باسعادت کی شب ہے اور 3 جمادی الثانیہ دختر پیغمبر کی شہادت کا دن تھا۔ یہ سارے دن دختر پیغمبر کے، اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے بی بی کی عظمت کے متعلق 2 معصوموں کے 2 فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم جب اپنی طرف سے کچھ بیان کریں گے وہ جسارت ہو جائے گی، کیونکہ بی بی کا مقام بہت بڑا ہے۔ پڑھنے والا جب بھی خود ملاوٹ کرے گا اس میں جسارت ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بی بی کی عظمت خود 14 کی زبانی بیان کریں جو بی بی کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے معصوم ائمہ سے پوچھا جاتا تھا مولا لما سمیت فاطمہ، اللہ نے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ علماء کرام جو بیٹھے وہ جانتے ہیں فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، روکنا، ٹھیک ہے۔ فرمایا لأن الناس فطموا معرفتها، ہماری دادی کا نام بطول اس لیے رکھا گیا
لوگوں کی جرت نہیں ہے ہماری دادی کی پہچان کر سکے. لوگوں کو ہماری دادی کی معرفت سے دور رکھا گیا. ظرف نہیں تھا ان کے پاس، ظرف نہیں تھا جس میں وہ ہماری دادی کی معرفت سما سکے. ہم کچھ کہیں گے تو وہ جسارت ہو جائے گی. لہذا معصوم کی اپنی زبانی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ لینا ناس فاطمہ معرفت، لوگ ہماری دادی کی معرفت سے دور رکھے گے، اس کے نام فاطمہ رکھا گیا. اچھا، اب میں نے آپ کے سامنے 2 فرمان پڑھے. ایک مولا کائنات کا پہلے اسے پڑھتا ہوں، پھر چھٹے امام کا اس کے بعد. ترتیب میں ذرا پہلے الٹ پلٹ ذرا کر گیا. مولا کائنات نے اپنے گھر کا ماحول بتایا کہ میرے گھر کا ماحول کیا تھا. میں کوشش کرتا ہوتا ہوں خالی فضائل پڑھ کر آپ کو چس دے کر نہ چلا جاؤں. فضائل پڑھنے چاہیے، پڑھنا ثواب، سننا ثواب، بیان کرنا ثواب. روایت ہے بیان کرو زبان کے گناہ معاف، سنو تو کانوں کے گناہ معاف، فضائل دیکھو تو آنکھوں کے گناہ معاف. لکھ کر چلے جاؤ، اللہ کے ملائکہ جب تک سیاہی رہتی ہے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. لیکن میں اس سے کچھ نتیجہ بھی لینا چاہتا ہوں. بھئی ہم کیا حاصل کریں؟ یعنی بی بی کی عظمت ہمارے سامنے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہے؟ ہم سبق کیا سیکھ سکتے ہیں بی بی کی فضیلت سے؟ چلیے پہلے میں فضیلت پڑھوں. سرکار فرماتے ہیں جب میں نبی کی بیٹی کو دیکھتا تھا، مولا کائنات کے جملے، كنت اذا نظرت الیہا، جب میں نبی کی بیٹی کو دیکھتا تھا، سرکار فرماتے ان کا شفن الہموم والاحزان، علی کے سارے دکھ ختم ہو جاتے. میرے نزدیک یہ دکھ تیرے پیغمبر کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. میں جب بی بی کو دیکھتا میرے دکھ ختم ہو جاتے. میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوتا ہوں، جو ساری دنیا کی مشکلیں حل کر دے اسے علی کہتے ہیں، اور جس بی بی کے چہرے کی زیارت کر کے علی کی مشکلیں ختم ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں. اچھا، میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ جس بیوی کو دیکھ کر مولا کائنات کی مشکلیں ختم ہو جائے. كنت اذا نظرت الیہا انکشف عنی الہموم والاحزان، میرے دکھ ختم ہو جاتے. آئیے ذرا سوچیں وہ کیا خاص بات تھی کہ بیوی کو دیکھ کر مولا کائنات کی پریشانی ختم ہو جاتی، تاکہ ہم بھی اپنے گھروں میں وہ چیزیں لے کر آئیں، ہم اپنے گھروں میں اپنائیں، وہ چیزیں لائیں اپنے گھروں میں، تاکہ ہم جب گھر رہے تو ہم اپنی ازواج کو دیکھ کر، بیویوں کو دیکھ کر ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں. اب کہ چھٹے امام سے پوچھے کہ مولا وہ خاص بات کیا تھی؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا وہ خاص بات کیا تھی کہ جس بات کی وجہ سے آپ کے جب دادا علی گھر آتے تو بیوی کو دیکھ کر پریشانی ختم ہو جاتی تھی. سرکار نے فرمایا اس میں سب سے پہلی بات توجہ کریں، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ نے یہ جو رشتہ جوڑا تھا فضیلتیں دیکھ کر جوڑا تھا. اللہ نے جوڑا تھا. اور یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ لوگوں نے رشتہ مانگا تو تیرے پیغمبر کا نبی نے انکار کیا، مولا کائنات نے مانگا نبی نے ہاں کر دی. جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ کا نبی ہم پہلے آئے اور آپ نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، مولا کائنات بعد میں ان کو رشتہ دے دیا. سرکار نے فرمایا امر تزویج فاطمہ نظر من السماء، فرمایا جیسے جہاں سے قرآن آیا وہاں سے فاطمہ کی شادی کا فرمان آیا. نہ قرآن میں میرا اختیار، نہ اپنی بیٹی کے رشتے میں کے مسئلے میں میرا اختیار. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، مولا مطلب یہ چھٹے امام نے کب بیان فرمایا؟ کیونکہ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ پڑھنے والوں سے حوالے مانگا کرو، پڑھنے والوں سے پیار سے ایک بات کروں گا. میں نے کبھی غصے میں کوئی بات کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، محبت سے ہر بات بندہ کہہ سکتا ہے. میرے سے پہلے جزر صاحب محترم پڑھ رہے تھے، پتن ذاکر مولانا جو کوئی بھی تھے، اب ان سے پوچھئے گا وہ جو انہوں نے فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا جہاں جہاں جلی وہاں والی، حوالہ کیا ہے اس کا؟ چونکہ معصوم قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور معصوم خود فرماتے ہیں ہم اپنی پہچان کے لیے نہیں اپنے رب کی پہچان کروانے آئے. اور ان سے حوالہ مانگنا، آپ کہا کہ فون کرے، بانی مجلس کی ذمہ داری ہے ان کو فون کریں، سرکار یہ حوالہ بتائیے کہ کہاں مولا نے فرمایا جہاں جہاں خدا وہاں وہاں علی، یہ ذرا حوالہ مانگیے گا ان سے، ٹھیک ہے؟ میں اپنا حوالہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. بہار کی جلد نمبر 43 ہے، والیوم نمبر 43، جلد نمبر 43 بہار اللہ، اس میں روایت موجود ہے. مولا اللہ نے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟
فرمایا لِأَنَّا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، اللہ نے میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، یہ کائنات کی واحد بی بی ہے جس میں اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا، ہر نقص سے دور رکھا۔ لِأَنَّا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، اللہ نے دختر پیغمبر کو ہر عیب سے پاک رکھا، عیب دور رکھنے کی وجہ سے، ہر عیب دور رکھنے کی وجہ سے اللہ نے نام فاطمہ رکھا۔ اس نے بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، عورت ہو کر، اور اب فرماتے ہیں بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ فرمایا ذی الحج کا مہینہ تھا جب محمود نامی فرشتہ میرے نانا کے گھر آیا، محمود نے کہا اللہ کا نبی اللہ فرماتے انی زوجت فاطمہ علیہ قبل 40 یوما، آج سے 40 دن پہلے ملائکہ کی پاک محفل میں علی و بطول کا نکاح پڑھ دیا گیا۔ زوج نور بنور علی الارض، مصطفیٰ زمین پہ نور کو نور کے ساتھ ملا دے، اور اللہ نے اپنا معیار انتخاب بھی بتایا، انی لو لم اخلق علیہ لما کان لفاطمہ کفن من آدم الی عیسیٰ، اے میرا حبیب میں خدا کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ رشتہ جوڑنے سے پہلے تیری بیٹی کا علم دیکھا، پھر پوری کائنات میں نظر دوڑائی، مجھے کوئی نبی بھی علم میں بطول کے برابر نظر نہیں آیا، پھر عبادت دیکھی، بطول عبادت میں بے مثال، پھر عصمت دیکھی، بطول عصمت میں بے مثال۔ حبیب تیری بیٹی ہر فضیلت میں اتنی بلند ہے، اگر میں علی جیسا فضائل کا پہاڑ پیدا نہ کرتا تیرے بعد کوئی نبی بھی زہرا کے برابر نہ تھا۔ یا رسول اللہ، یا علی، انتہائی قابل غور۔ انی زوجت فاطمہ علیہ قبل 40 یوما انی لو لم اخلق علیا لما کان لفاطمہ کفن من آدم الی عیسیٰ۔ کتنا مزہ بندہ حوالے دے کر پڑھتا جائے، نہ عدالتی بلائیں، نہ کوئی اور بندہ حوالہ پوچھے، حوالہ ساتھ موجود ہے۔ انی زوجت فاطمہ، کتنے فضائل ہیں، یعنی کتابوں میں کتنی بھری چھلک رہی ہیں فضائل سے کتابیں، مجھے کیا ضرورت میں بھی طرح سے خود بنانا شروع کر دوں؟ جب میرے پاس میڈ ان جنت فضائل ہے تو میں میڈ ان چائنا کیوں پیش کروں؟ فرمایا آج سے 40 دن پہلے علی و بطول کا نکاح پڑھ دیا گیا، اور یہ غلط بندے کہتے ہیں جوڑے عرش، سارے جوڑے عرشوں پہ کوئی نہیں بنتے، ایک جوڑا عرشوں پر بنا۔ میں یہاں پر 2 جملے کہتا ہوں، 2 جملے کمال کہنے لگا ہوں، 2 جملے بڑے غلط ہیں۔ ایک غلط جملہ ہے وہ کہتے ہیں جوڑے عرشوں پہ بنتے، بالکل غلط بات ہے، ایک جوڑا عرش پر بنا۔ چلے اگر آپ نہیں لطف ہے تو میں ایک جملہ یہاں پر اور کہہ دوں، جابر سے پوچھا تھا نا کسی نے، جابر گرنروار کی جیل نمبر 37 پوری مولا کائنات کے القاب کے بارے میں، دیکھو کتابوں کے اندر فضائل موجود ہیں، ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، اب بے شک نعرہ لگائی گئے لیکن گھر جا کر سوچیں گے ضرور کہ فضیلت تھی بڑی فٹ، ٹھیک ہے۔ جابر سے پوچھا جابر تو یہ بتا، تو نبی کے سامنے ہوتا تھا، اللہ نے علی کا نام علی کیوں رکھا؟ ہوئے 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 ہوئے، جابر نے ٹیپ کا مصرع کہا، جابر نے کہا ایک دفعہ نبی کی محفل میں سارے محرم بندے موجود تھے، پوچھنے والے نے پوچھا لما سمی علی علی کیا، اللہ نے علی کا نام علی کیوں رکھا؟ نبی نے فرمایا علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، اللہ نے علی کو کیسی بلندی عطا فرمائی ہے جو مجھ محمد کو بھی عطا نہیں کی۔ حبیب خدا وہ کون سی بلندی ہے؟ فرمایا انہ زوج فی اعلی العلین فلم یزوج قبلہ ولن یزوج بعدہ ابدا یوم القیامہ، آدم سے لے کر قیامت تک وہ واحد انسان جس کا نکاح عرشوں پہ پڑا گیا فقط علی حیدر کرام۔ یا رسول اللہ، یا علی لأنه زوج، اللهم صل علی محمد، لأنه زوج فی اعلی علیین، چونکہ علی کا نکاح اعلی علیین میں پڑھا گیا، کسی کا بھی نہیں۔ فرمایا نہ اس سے پہلا پڑھا گیا نہ قیامت تک کسی کا پڑھا جائے گا۔ یہ جملہ غلط، ایک اور جملہ بھی فضیلت بڑی مزے کی جملہ کہتے مرد بوڑھا نہیں ہوتا، میں آپ کے سامنے بوڑھا نہیں ہو گیا، یہ میں بالکل سیاہ داڑھی کیا باتا تھا 2008-7 میں، اب دیکھ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اعضائے بدن جواب دے رہے ہیں ساتھ ساتھ،
وہ یہ ہر مرد کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک مرد کے بارے میں ہے، اور یہ وہ مرد ہے جس کو نبی نے خود مرد کہا، پاک پیغمبر نے خود مرد کہا۔ آپ کو پتا ہے سید غلام عسکری بڑی شخصیت تھی، یہ ذیشان جوادی صاحب کے استاد، بڑا جملہ پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے نبی نے فرمایا اوتین الرایۃ غدا رجلا، کل علاموں سے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اس نے کہا پہلے کا میں نہیں جانتا، جو آخر میں گیا وہ مرد تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا خدمت میں عرض کروں گا کہ اور مولا کائنات نے خود بھی فرمایا، مولا نے فرمایا کون مرد بوڑھا نہیں ہوتا، توجہ کرنی ہے، کون سا مرد بوڑھا نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ اچھا لگ رہا ہے، فضائل سے پڑھنے والے محنت کریں، کیسٹیں نہ رٹیں۔ 28 نمبر مکتوب نہج البلاغہ کا لاجواب، مولا کائنات کو خط لکھا، ایک بندے کا نام نہیں لیتا، اس نے خط لکھا مولا کائنات کو، اس میں اس نے بڑا کہا کہ یا علی دیکھو نا آپ کے بندے بھی مسلمان، میرے بھی مسلمان، حالانکہ جو علی کے مقابلے میں آجے مسلمان رہتا کوئی نہیں۔ نام کے تیرے بھی مسلمان، نام کے میرے بھی مسلمان، یا علی خواہ مخواہ خون بہہ رہے مسلمانوں کا، تو ہم کوئی ایک ایگریمنٹ نہ کر لیں۔ ایگریمنٹ لکھا، اس نے کہا میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ فوجی آپ اس طرح کرو، آپ کوفہ چھوڑ دیں، اللہ اللہ کرو، ویسے بھی آپ کو مسجد کا بڑا شوق ہے، یہ میرے حوالے کر دے، میری حکومت رہے گی، جنگ ختم ہو جائے گی۔ مولا نے جواب لکھا، فرمایا قد دعوت الناس الی الحرب، 28 نمبر خط نہج البلاغہ کا، فرمایا تو نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے، میں نبی کا وصی ہوں، باغی تو ہے۔ جملہ کہہ رہے سرکار نے فرمایا دیکھو نا نہج البلاغہ پڑھنے والوں سے ڈیمانڈ کیا کرو، آج لوگ موضوع دیتے ہیں بھئی اس موضوع پہ پڑھیے گا، پڑھنے والے کو ڈیمانڈ کریں سرکار آپ نے نہج البلاغہ سے سنانا ہے، آپ نے صحیفہ سجادگہ سے فضائل اہل بیت سنانے، میں جملہ نہج البلاغہ سے کہنے لگا ہوں، بطور ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت نے فرمایا قد دعوت الناس الی الحرب، جنگ کی آگ تو نے بھڑکائی ہے۔ سرکار فرماتے ایک میلی کا مشورہ بھی ہے، مولا آپ کیا مشورہ؟ سرکار نے فدع الناس جانبا وافی الفریقین من القتال، تو اپنی فوجیں گھر بھیج دے، علی اپنی فوجیں گھر بھیج دے، مولا ہوگا کیا؟ فرمائے اخرج الی، ہمت ہے تو خود علی کے مقابلے میں آؤ۔ اکیلا بڑے جملے یقین جو کتابیں چھلک رہی ہیں فضائل سے، او ہو بڑا جملہ کہا تھا، ایک میرا خیال ہے شیخ مفید نے کسی شخصیت نے کیا، شیخ ابن ابی العدید نے کہا، اس نے کہا علی ابن ابی طالب وہ عظیم انسان ہے جس کے فضائل سب نے چھپائے، اپنوں نے چھپائے غیروں کے ڈر کی وجہ سے، اور کچھ نے تقیہ کی وجہ سے، تقیہ اپنوں سے بھی ضروری ہے۔ ہاں مجمع کے سامنے اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے جب وہ ہضم نہ کر سکے، روایت ہے معصوم کی۔ ہاں چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا 5ویں مولا بتائیے آپ کے شیعہ کون ہے؟ فرمایا انما شیعۃ الذین لیسوا بالبذر مشیعین، فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے راز نہ اہلوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اچھا خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت نے اس سرکار نے فرمایا کہ تو اکیلا میرے مولا اکیلے کیوں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا لیعلم عین المرین علی قلب والمغطى علی بصر، میڈیا تیرے پاس ہے، جیو نیوز سب تیرے پاس ہے، تو نے پروپیگنڈے کر کے اپنے کو کاتب وحی مشہور کر رکھا ہے، علی کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب اکیلا میرے سامنے آئے گا زمانے کو پتہ چل جائے گا ہندا کا بیٹا حق میں یا ابو طالب کا لال حق میں۔ اچھا وہ جملہ باقی ہے، وہ جملہ جو فرمایا مرد بوڑھا نہیں ہوتا، وہ جملہ باقی ہے۔ سرکار نے فرمایا نا ابو حسن، میں حسن کا بابا علی ہوں، ذالک السیف معی، ذوالفقار آج بھی علی حیدر کرار کے پاس موجود ہے۔ پھر فرمایا وبذالک القلب القی العدو، سرکار نے فرمایا لوگ تجھے یہ کہہ کر بھیج دیں گے خیبر میں علی جوان تھا، صفین میں علی بوڑھا ہو گیا، فرمایا علی وہ واحد مرد ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ فرمایا وَبِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى عَلَى عَدُوِّهِ،
فرمایا میں اسی خیبر والے دل گردے کے ساتھ اپنے دشمن پہ وار کرتا ہوں. بہرحال یہ جوڑا عرش پر بنا اور بنا فضیلتیں دیکھ کر. یہ نص ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں سرکار نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تھا انی لو لم اخ، میں ترجمہ اوریجنل پیور ترجمہ کروں، انی لو لم اخلق علی حبیب. لوگ کہتے ہمیں رشتہ دیتے، اگر میں علی جیسا مرد پیدا نہ کرتا لما کان لفاطمہ تک کفن من آدم الی عیسیٰ، آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی فضیلتوں میں زہرا کے برابر نہ تھا. یہاں پر ایک بڑی بات ہے، میں اس کو نہیں پڑھتا چونکہ میں نے کسی اور طرف آپ کو لے کے جانا ہے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچیوں اور بچوں کے گھر فضیلتیں دیکھ کر بنائیں گے تو پھر ہمارے گھروں سے جناب سیدہ کے گھر کی خوشبو آئے گی. فضیلتیں دیکھ کر. قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والطیبون للطیبات. قرآن کو خبیث کے ساتھ جوڑو، پاک کو پاک کے ساتھ رہنے دو. لہذا بچیوں اور بچوں کے رشتے جب طے کرو تو جناب سیدہ کی اس کو دیکھو نا. آپ کپڑے کی دکان کھولنے لگتے ہو نا، پہلے جاتے ہو اچھا جو کپڑے کا جس طرح بزنس کامیاب ہے اس سے مشورہ کرتے ہو، بھائی تو بتا تو نے کون سے ایسے رولز ہیں، کون سے قواعد کی پابندی کی تو اس مقام پر پہنچا ہے، پھر آپ بھی ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہو. سب سے بہترین گھر جناب سیدہ کا گھر ہے، بنایا اللہ نے خود اور بنایا فضیلتوں کی بنا پر. آپ کوشش کرو بچوں کے گھر بناؤ فضیلتوں کی بنا پر. یہ پہلی بات. دوسری بات، جناب سیدہ کے گھر میں اللہ کی ذات کے ساتھ ایک رابطہ اور اس کے دین کے ساتھ تمسک کا ماحول تھا. غور کرنا یہاں پر. خاموش نہیں ہونے دوں گا. بڑے فضیلتیں پیغام فضیلت دونوں مکس ہیں، فضیلت اور پیغام دونوں مکس ہیں. اللہ کی ذات اور اس کے دین کے ساتھ رابطہ بڑا مضبوط تھا. اب ذرا شروع بی بی کی پوری زندگی میں آپ کو رضا خدا نظر آئے گی. پوری زندگی میں یہ بی بی کا رشتہ طے پہ اللہ کو کم آیا تھا. حبیب میں نے انی زوجت فاطمہ بعلی قبل 40 یوما، 40 دن پہلے علی و بطول کا نکاح عرشوں پہ پڑھ دیا گیا. زوج نور بن نور علی الارض، اب زمین کو نور کے نکاح میں، نور کو نور کے نکاح میں لانا حبیب تیرا کام ہے. جملہ سنیے گا. پاک میں اللہ کو کم آ گیا تھا لیکن بیٹی کے پاس ہے. بطول بیٹا آپ راضی ہیں صرف علی کے ساتھ رشتے پر؟ ہمارے اب پوچھا جاتا ہے ہاں جی کاروبار کیا کرتا ہے بچہ، اس کی مکان اپنا ہے کسی اور کا ہے، ماں پہ مرے ہوئے جو زندہ ہے، بہن بھائی کتنے ہیں، نہیں ادھر رشتہ نہیں دیتے اس کے بہن بھائی بہت زیادہ رشتہ. ہمیں کو ایسا بچہ چاہیے جو درخت پر لگے، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بیراگ، ساری جائیداد کا کلہ ہمارے سمے چاہیے. اس لیے گھروں میں وہ نہیں بنتے آپ کے، ہمارے گھر جنت نہیں بنتے. اور جوان پھر ہوٹلوں پر بیٹھ کر دن گزارتے ہیں، چائے پی پی کر، گھر نہیں آتے. مولا کائنات فرماتے میں گھر آتا میری مشکلیں ختم ہو جاتی، ہم گھر آتے ہیں مشکلیں بڑھ جاتی ہیں. صحیح بات ہے. چونکہ ہم اس گھر کی سنت پر، میں ایک جملہ عرض کروں گا آپ کو، میں غور آپ کا قصور نہیں ہے، میں واللہ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا اپنے مومنین پر، آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ ذاکرین کو سننے والے علماء کو جس کو بھی سنتے ہیں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم پڑھنے والوں کا قصور ہے. میں بتا رہا ہوں آپ تر جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح بات ہے. ہاں میں نے آپ کا آدھا گھنٹہ لیا، پون گھنٹہ، مجھ سے سوال تو ہوگا میں نے دیا کیا پون گھنٹے کے اندر؟ ہم نے جتنا آپ کو بتایا آپ نے اس پر عمل کیا ہے. ہم نے آپ کو خالی یہ بتایا کہ بھئی 2 نعرے دیے. ہم نے کہا بھئی جنت میں جہاں وہ وہاں ہم، زندگی میں وہ کہاں ہم. نہیں ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکتے. وہ کیسے بن سکتے؟ میری بیٹی جناب سیدہ کے قدموں کی خاک کے برابر، ان کی کنیزوں کی قدموں کے خاک کی برابر نہیں ہو سکتی. میرا بیٹا جو ہے وہ جو مرضی ہے کرے، وہ مولا علی کے غلاموں کی قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے ہمارے گھروں سے بی بی اور مولا کے گھر کی خوشبو آنی چاہیے. میں یہاں پر بڑا جملہ کہتا ہوں تو میں نے بال سیدہ میں کہا تھا، میں نے جملہ یہ کہا تھا دریا پر جاؤ نا تو چھوٹا سا گلاس اگر پاس ہو نا ہے، دریا کو دیکھو پھر گلاس کو دیکھو پھر دریا کو پھر گلاس کو، کہو گے یار دریا اتنا بڑا گلاس میں آتا نہیں ہے. بے وقوف ہے جو خالی واپس آئے. بندہ کہے گا خالی کیوں، جتنا ظرف تھا اتنا تو بھر لیتا. ہمیں بی بی کی سیرت سے
اپنے چھوٹے ظرف میں استفادہ کرنا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں. ہم سوال نہیں پیدا ہوتا وہ بیوی کو جا ہم کو جا ٹھیک ہے بات, لیکن ان کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے. یہ کوشش پوری کرنی ہے ہم نے نقش قدم پہ چلنے کی. میں عرض کی خدمت میں پاک پیغمبر بیٹی کے پاس آئے, بطول آپ راضی ہیں؟ اللہ اکبر, عظمت سیدہ پردارین قربان, آپ راضی ہیں؟ یہاں پر بی بی نے ایک جملہ کہا, کمال جملہ, ایک جملہ اس سے پہلے یہاں پر کہہ لو خدا را خدا را, ایک جملہ کہنے لگا ہوں, جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو بیٹوں کے باپ, خدا را زبردستی رشتے نہ کیا کرو, میں بتا رہا ہوں. پاک پیغمبر اللہ کا حکم آ گیا تھا, پھر بھی بیٹی سے جا کر بیٹی کی مرضی پوچھی. اس کا مطلب ہے تجھے اپنے بیٹے کی شادی زبردستی نہیں کرنی چاہیے, بیٹی کی شادی بھی زبردستی نہ کیا کر. یہ سنت پیغمبر نبی نے پوچھا بیٹا پر راضی ہے؟ فرمایا کہ ہاں بابا. ایک سوال کیا, فرمایا بابا رضی اللہ عنہ, یہ عظمت سیدہ, اور رضی اللہ عنہ رسول, بابا اس رشتے پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا میں راضی, میرا رب راضی. فرمایا رضی تو بما رضی اللہ و رسول, جس پہ اللہ رسول راضی اسی پہ بطول راضی. اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے بی بی یعنی سیرت اس طرح پیش کروں گا آپ عمل کر سکیں. اب کل پرسوں انشاءاللہ یہ ویسے دن اچھے بی بی کی ولادت باسعادت کی جشن ہے, بچیوں کے رشتے کرو گے, شادیاں کرو گے, رشتے طے کرو گے, بچوں کے رشتے طے کرو گے, تو اب رضا خدا کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ اللہ رسول راضی ہے؟ نبی کو تو پتہ چل گیا تھا, وہی جو آئی تھی اللہ کی طرف سے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جس طرح میں بچے کا رشتہ کر رہا ہوں بچی کا, اس پہ اللہ اللہ کا رسول راضی ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا او ہم بتاتے. اس لیے یقین یعنی مجھے کسی سے چیڑ نہیں ہے, میں پارٹی بعد ذاکر اچھا ہے, ذاکر سارے ہمارے بھائی ہمارے قابل احترام ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کتابیں پڑھو, دنیا بدل چکی ہے, تقاضے ممبر کے بدل چکے ہیں, کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. مولا ہمیں کیسے, ہم پہ تو وہی نہیں آتی, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ میں بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں, بچے کے لیے لے رہا ہوں, اللہ رسول راضی ہے. فرمایا میں تمہیں گر بتاتا ہوں کیا. سرکار نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ, فرمایا اگر تیرے پاس اس کا رشتہ آ جائے جس کا دین بھی اچھا, جس کا اخلاق بھی اچھا, سمجھو اللہ راضی رسول راضی ہے. اخلاق اور دین اگر دو چیزیں پاس ہیں تو رشتہ کر دو, سمجھو اللہ رسول راضی ہے. ٹھیک ہے, تنگ نہ کرو زیادہ. بی بی کی عرض کی خدمت میں کہ جو منگنی ہے اس میں خدا کے ساتھ رابطہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سوال کیا بابا آپ اور اللہ راضی ہے؟ فرمایا میں بھی راضی ہوں. ناراض ہوئی جملہ پر تھوڑا سا سخت ہے کہہ جاؤں گا, پر اگر ناراض میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں, میں میرے ایک مثالیں خود لگاتا ہی کوئی نہیں بغیر میرے ایک مثالیں کے, سیدھا سیدھا ترجمہ حدیث کا. جب بچوں کی شادیاں کرتے ہو نا اس وقت بھی یاد رکھا کرو کہ کوئی مولا حسین ہے. 2 مہینے 8 دن یا حسین, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. مولا حسین کا ذکر بہت اچھی بات ہے, علی علی کرنا بہت اچھی بات ہے, حسین حسین کرنا بہت بڑی سعادت ہے. لیکن یہ خالی 2 مہینے 8 دن نہیں, یہ بچے کی شادی پر بھی یاد رکھا کر. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ذرا جملہ سنیے گا. جناب سیدہ کی شادی کی پوری روایت موجود ہے کتابوں میں. بارات کیسے چلی تھی؟ بارات چلی تھی تسبیح و تحلیل کی آوازوں میں, یعنی پاک پیغمبر کے گھر سے مولا کائنات کے گھر تک لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ کا ورد ہوتا رہا پورے راستے میں. ہم نے کبھی بچوں کی شادیوں میں خدا کو یاد کیا؟ کہ آل محمد کو کبھی یاد کیا؟ پانچویں امام کا ایک فرمان ہے, عبرت انگیز جاگنا ہے, عبرت انگیز فرمان ہے پانچویں امام کا. سرکار فرماتے ہیں انما مشیتنا ثلاثۃ اصناف, میں ترجمہ کروں گا مرچ مثالہ نہیں لگاؤں گا. فرمایا انما مشیتنا ثلاثۃ اصناف, ہمارے شیعوں کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کرے میں اور آپ آخری قسم میں پہلی 2 میں نہ ہوں. پہلی 2 کون سی جاگنا ذرا. فرمایا صنف یتزینون بنا, کچھ لوگ نہ ہمارا نام خالی سجاوٹ کے لیے استعمال کریں گے. میرے نام کے ساتھ جب ہوگا نا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, مثلا فرض کرو بھائی مصائب خانے آل محمد نصیر حیدر, میں خالی نام لگاؤں گا سجاوٹ کے لیے. زیارت پہ جاؤں گا جب واپس آ کر لکھواؤں گا نا حاجی زوار نصیر حیدر, مارکیٹ اپ ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, فرمایا کچھ لوگ ہمارا نام سجاوٹ کے لیے استعمال کریں گے.
میں اشتہار بنوا کر بڑا سا علماء بلا کر، میں ذاکرین پیٹ نہیں کر رہا، علماء بلا کر، سارے علماء بلا کر نیچے لکھوں گدائے در اہل بیت، اور نیت میری یہ ہو، میرے اشتہار دیکھ کر ہر طرف بلے بلے ہو جائے، بہت بڑا بانی مجلس ہے، واہ بھائی واہ، بڑے بڑے علماء اکٹھے کر دی، سبحان اللہ، یہ نیت ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ہمارا نام سجاوٹ کے لیے استعمال کریں گے، فرماتا ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہو عبداللہ ابن جندب کو وصیت فرمائی تھی چھٹے امام نے، کمال وصیت ہے، نیٹ پہ پڑھی، اسے پڑھیے گا جا کر، یہ البتہ جگہ چپ کی ہے، ہم بڑے بڑے مجمع چپ کرتے ہیں۔ سرکار فرمائی ابن جندب، جندب کا بیٹا، لا تتصدق علی اعین الناس لیزکوک، بانی مجلس ہے، لنگر پکا رہا ہے، کوئی خرچہ رہا ہے خدا میں کر رہا ہے، وہ اس لیے نہ کرنا کہ لوگ واہ واہ کریں۔ ترجمہ یہ لائیو چل رہا ہے، اگر میرے ترجمے میں ملاوٹ ہو مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ لا تتصدق علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے رائے خدا میں خرچ اس لیے نہ کرنا لیزکوک، وہ تیری تعریفیں کریں۔ کیوں مولا؟ فرمایا فین فعلت ذلک، اگر ایسا کیا فقد استوفیت اجرک، اپنا اجر دنیا میں ہی وصول کر لیا۔ لوگوں نے تعریف کی، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہی تیرا اجر ہے، آخرت میں اجر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا صلوات پڑھی محمد علی بیت محمد کی طرف، اللہ ہمارا نام سجاوٹ کے لیے استعمال کریں گے، ایک گروہ، ہم ذمہ دار نہیں۔ دوسرا صنف یستاکلون بنا، ترجمے میں 1 روپے کی ایک آنے کی ملاوٹ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو ہمارا نام کمائی کا ذریعہ بنائیں گے، بیچ کر کھائیں گے ہمارا نام، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مولا پھر آپ کس کے ذمہ دار ہیں؟ فرمایا تیسری قسم کے ہم ذمہ دار ہیں۔ مولا یہ کون خوش نصیب ہے؟ اب ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، فرمایا منا وعلینا، یہ تیسری قسم وہ ہے جن کا آغاز بھی آل محمد سے، جن کا انجام بھی آل محمد کے پاس۔ مولا یہ کون ہے؟ فتح جنگ والوں کو بتائیے۔ سرکار نے فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے جو غم میں بھی ہمارے، خوشی میں بھی ہمارے۔ مجلس میں تو مولا حسین کا ہے، لیکن جب بچے کی شادی ہوتی ہے پھر ڈھول باجا بینڈ ناچ گانا، اس کا مطلب ہے نہیں، یہ تیسری قسم میں نہیں آیا۔ تیسری قسم میں وہ ہوتے جو غم میں بھی ان کے، خوشی میں بھی ان کے۔ کدھر گئے وہ بزرگ لوگ جو بچے کی شادی سے پہلے اکبر علیہ السلام کی فضائل اور مصائب والی مجلس پڑھواتے تھے؟ کیا ہمارے پاس کلچر کوئی نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہمارے ائمہ نے کوئی طریقہ نہیں بتائی شادیوں پہ ہم کیا کریں؟ جناب میں نے ایک شادی اٹینڈ کی تھی 98 میں، اس شادی میں حضرت ابو طالب کا سہرا پڑا گیا، شاعر بلائے گے، پوری رات شاعروں نے شاعری کی کہ مولا کائنات اور آل محمد کے فضائل کوئی نہیں ہے، پڑھنے چاہیے۔ کہ حدیث قصہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس دعائے توسل کوئی نہیں ہے، زیارت عاشورہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، دعائے کمیل کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ آزاد ہو جاتے ہیں بالکل فری سٹائل جب بچوں کی شادیاں کرتے، مہربانی کریں یہ کام نہ کریں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، وہ کچھ دن گانے سنتا رہا کسی جگہ پر، اور جب کچھ دنوں کے بعد آیا نا آقا کی بارگاہ میں، فرمایا تو کتاب کا نام بتا، تو میں حوالے کے بغیر نہیں پڑھتا، کتاب فارسی میں اردو ترجمہ ہوئے 20 جواب، اس کا نام ہے کتاب کا، اردو ترجمہ آ چکا ہے، میں پڑھتا اس دور کا آئے ہوئے 20 جواب، اس میں تحریم موسیقی پر ایک پورے چیپٹر ہے، اس میں روایت ہے۔ ورنہ مولا کا صحابی وہ کافی دن غائب رہا، میں تو 10 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، مسئلہ یہ موضوع اتنا لمبا ہے پر اچھا ختم کروں؟ چلو میں پہلے نہیں، میں ایک بات پہلے کروں گا، دیکھو نا وہ جو ٹرین جو ہے نا وہ بریک اپنے حساب سے ہی لگاتی ہے، اس لیے میں نے کہا تو مجھے تھوڑا پہلے بتا دیجیے گا، ٹھیک؟ اللہ صلی فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اس نے کہا مولا میں ایک بندے کے گھر گیا، ایک دن کا کام تھا، 3 دن گزارے۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ مولا ادھر گانے والی عورتیں آئی ہوئی تھیں اس کے ہمسائے میں، اتنا مزہ آیا میں 3 دن گزار آیا۔ سرکار نے فرمایا تیرے خدا کا خوف نہ آیا، اگر اس حال میں تو مر جاتا تو ہمارا ہو کر نہ مرتا، یہ چپ دی جائے، ہمارا ہو کر نہ مرتا۔ لہذا فرمایا خوشی غم میں ہمیں ہمارے بی بی کے جو برات جو چلی تھی وہ ہماری طریقے سے معذ اللہ نہیں تھا، اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔
میں ایسی شادیاں میں نے دیکھی جہاں پر شادی میں 2 اکمیل پڑی گئی، پوری شادی کی تقریب میں، ولیمے میں پہلے تلاوت قرآن، پھر نعت، پھر منقبت، پھر حدیث کے ساتھ، اور تلاوت قرآن لگی رہی جب تک لوگ ولیمہ کھاتے رہے۔ لہذا برائے مہربانی یہ گانے بجانے والا کام نہ کیا کرو بچوں کی شادیوں پر، وگرنہ پہلی 2 کیٹیگریوں میں آؤ گے، تیسری کیٹیگری میں نہیں آؤ گے۔ ختم کر دوں، ساری بات سمیٹتی میں نے، آخری بات، اور ممبر سید اقبال حسین شاہ صاحب تشریف لا چکے ان کے حوالے۔ آخری بات مطلب ہے 1 منٹ دی نہیں ہوتی، آخری گل چنگی لمبی جی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں سارا مضمون چھوڑ دیا۔ جناب سیدہ کے گھر اللہ کے ساتھ رابطے کی ایک اعلیٰ مثال وہ تسبیح جناب سیدہ ہے۔ اس میں 2 حدیثیں پڑھوں گا، یہاں پر اقبال شاہ صاحب اپنا ٹائم مجھے دے جائیں گے، میں اتنا لاجواب طریقے سے اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ بی بی گھر کے کام کرتی تھی، اتنے کام کر، اس میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا، اتنے کام کرتی تھی کہ لباس کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ مولا کائنات ساتھ لے کے بی بی کو پاک پیغمبر کی بارگاہ، اللہ کا نبی بطول گھر کے کام نہیں کر سکتی، میں غلام کنیز کے اہتمام کرتی تھی، ابھی فضا نہیں آئی تھی بی بی کے۔ نبی نے فرمایا الا اعلمکما ما هو خیر من الدنیا وما فی بطول، میں آپ دونوں کو ایک ایسی چیز تعلیم دیتا ہوں جو اللہ کی پوری کائنات سے افضل ہے، پوری کائنات سے افضل ہے۔ ہم تو گاڑیوں پہ خوش ہیں، میری گاڑی اچھے ماڈل کی، اس پہ خوش ہیں، یہ گاڑیاں سب پیچھے، مربع جگیریں سب، فرمایا خیر من الدنیا وما فی، کائنات میں سب سے افضل وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا اخذ احدکما منامکما، یا اذا آوى احدکم الى الفراش، فرمایا جب رات کو بستر پہ سونے لگو، بھی توجہ کرنا میری طرف، شاہ جی آگے انشاءاللہ میرے بات پڑھیں، میں توجہ اب میں سپیڈ کے ساتھ یہ 2 حدیثیں سپیڈ کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ، خود شاہ صاحب بھی استفادہ کریں گے۔ توجہ کرنی ہے، توجہ سجے شاہ جی فرنٹ سیٹ پہ دائیں پہلے۔ فرمایا جب بطول اور علی بستر پہ رات کو سونے لگو، کبر اللہ 34 مرہ، سبح اللہ 33 مرہ، وحمد اللہ 33 مرہ۔ فرمایا ایک پہلے بیٹا تسبیح پڑھا کر پھر سویا کر، فرمایا بطول جب تو تسبیح پڑھ کے سو جائے گی نا، اگلے دن جنت کے ملائک تیرے دروازے کے کمی بن جائے گا۔ اچھا میں جملہ یہاں پر اور کہہ دوں، مولا کائنات فرماتے ما ترکتن مز، یہ جلدی ہے اس کو سننا غور سے، ما ترکتن مزعلمنہن رسول اللہ، جب سے نبی نے مجھے اور بطول کو تسبیح تعلیم دی رات کو سوتے وقت، ہم نے ایک رات بھی تسبیح نہیں چھوڑی۔ کتاب کا نام اپنی پڑھنی کوئی نہیں، میں نام لیتا ہوں، مستدرک الوسائل کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 5 ہے، اس میں پورا باب ہے جناب سیدہ کی تسبیح کی فضیلت پر، اس میں کمال روایت لکھی ہے۔ بندے نے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ کے دادا اور دادی چھوڑتے ہی نہیں تھے تسبیح، ہر رات پڑھ کے سوتے تھے، کیوں؟ حیران ہوں گے آپ، جملہ کہنے لگا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس لیے رات کو جو بندہ بھی سوتا ہے اس کی نیند یا شیطان کے کھاتے میں جاتی ہے یا رحمان کے کھاتے میں۔ مولا کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا اذا آوى احدکم الى الفراش، جب تم میں سے کوئی بندہ بستر پہ جاتا ہی آتی ہے ملک المقرب و شیطان المرید، اس کے پاس 2 پارٹیاں اپنا پروگرام لے کر آتی ہیں، ایک بگڑا ہوا شیطان آتا ہے، ایک مقرب فرشتہ آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا فرشتہ اپنا پروگرام دیتا ہے، شیطان اپنا پروگرام دیتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اختم یومک بشر وفتح لیلتک بشر، مومن ایک ایسا کام کر دن کے گناہ بخشے جائے، رات نیکی میں بسر ہو جائے۔ شیطان کہتا ہے کہ نہیں اس طرح نہ کر، اختم یومک بشر وفتح لیلتک بشر، سارا دن بھی گناہ کے کھاتے میں، رات بھی گناہ کے کھاتے میں۔ اس نے کہا مولا کیسے پتہ چلے گا رحمان کا کون شیطان کا کون؟ فرمایا جو میری دادی کی تسبیح پڑھتا ہے رحمان کا ہو جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا شیطان کا، اس کی نیند شیطان کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ جتنے مومن دائیں بائیں سے آئے بیٹھے ہو یہ بات اپنے پلے باندھ کر لے جاؤ، آج کے بعد کوئی مومن بھی رات کو سونے سے پہلے بی بی کی تسبیح پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ کوئی قصیدہ پڑھا گیا تھا نا، وہ پتہ نہیں وہ آسمان کی مالک جناب سیدہ، اور وہ اس طرح کر کے وہ مقبول اوریا کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، یاد ہے اس پر؟ اس نے کہا تھا یہ ساری کائنات جب ان کی ہوگی تو پھر اللہ کے در گیا، معصوم سے پوچھا تھا مولا، کئی بندے حیران ہوتے تھے مولا جبریل سید الملائکہ آپ کے در کا خاتم،
سرکار فرماتے تھے الملائکۃ خدامنا و خدام شیعتنا، فرمایا تم سے تو یہ ہضم نہیں ہوتا، ملائکہ تو ہمارے شیعوں کے بھی خادم یا علی السلام ہے مولا۔ مطلب کیا؟ سرکار نے فرمایا وہ فرشتہ ملک مقرب، عام فرشتہ نہیں ہے، ملک المقرب جو پروگرام دینے آتا ہے ہر بندے کے گھر میں، فرمایا جب بندہ میری دادی کی تسبیح پڑھ کے سو جاتا ہے، فرمایا وکل ملک کریم، وہ فرشتہ اس مومن کے گھر کا چوکیدار بن جاتا۔ یا علی السلام یرتدعن شیطان مرید، فرمایا صبح تک جب تک مومن جاگتا نہیں ہے اس کے گھر پر ہونے والے شیطان کے حملے فرشتہ روکتا رہتا۔ بس دو حدیثیں شارٹ سپیڈ کے ساتھ اور ممبر شاہ صاحب کے حوالے، اور وہ دو حدیثیں یہ ہیں۔ مولا پانچویں مولا کائنات کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ما من شیء عبد اللہ افضل من تسبیح فاطمہ، ما من شیء عبد به اللہ افضل من تسبیح فاطمہ، فرمایا کائنات کی سب سے بڑی عبادت میری دادی بطول کی تسبیح۔ اس نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ تسبیح سب سے اتنی چھوٹی سی عمل اور سب سے بڑی عبادت؟ یہ اس جملے پر اب تو ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع ٹھنڈے مجمع جاگتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو نے سوچا ہی کوئی نہیں ہے، دینے والا کون تھا، مانگنے والی کون تھا؟ لوگوں نے شیء افضل من تسبیح فاطمہ لنہا فاطمہ، فرمایا بے عیب بیٹی بے عیب باپ سے مانگنے آئی تھی، اگر تسبیح سے بڑی عبادت ہوتی نبی زہرا کو وہ عبادت تھا۔ بندے نے کہا مولا سب سے بڑے، جلدی دوڑ رہا ہوں تیزی سے، سب سے بڑی عبادت؟ سرکار نے فرمایا ہاں خلی سب سے بڑی عبادت نہیں، ہر عبادت کی قبولیت کی شرط۔ غور فرماؤ، ہر عبادت کی قبولیت کی شرط۔ وہ جانتے ہو نا حدیث ہے اول ما یحاسب بالعبد الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، ان قبلت قبل ما سوا، ان ردت رد ما سوا، نماز قبول سارے عمل قبول، نماز رد سارے عمل رد۔ یعنی حج اس کا قبول جس کی نماز قبول، روزہ اس کا قبول جس کی جاگنا نماز قبول، زکوٰۃ اس کی قبول جس کی نماز قبول، مجلس اس کی قبول جس کی نماز قبول، مصائب اس کا قبول جس کی نماز قبول۔ سرکار نے فرمایا وہ نماز جو ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے، ان صلاۃ الخالیۃ من ترد علی صاحبها، جب کوئی بندہ واجب نماز پڑھ کے میری دادی کی تسبیح نہیں پڑھتا، نماز منہ پہ مار دی جاتی۔ نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ لیکن اس تسبیح سیدہ کے آداب ہیں، بس آداب تو ممبر شاہ جی کے حوالے، اس تسبیح کے آداب ہے۔ سب سے پہلا ادب فرمایا ان تسبیح فاطمہ قبل ان یخرج رجلیہ من المکتوبہ، فرمایا پہلا ادب یہ ہے، سلام کہتے ہیں نا السلام علیکم، جب بڑے نمازی گڑبڑ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء ذاکرین کو سننے والے تباہی پھیری ہوئی ہے نمازوں کی، اس سلسلے چھٹے امام نے فرمایا تھا، ہاں سرکار نے فرمایا تھا یہ جو نماز کی قبولیت پہ اعمال موقوف ہے نا، اس کا مطلب ہے من تقبلت منہ صلاۃ واحدہ حرم اللہ جسد ولا النار، جو کوئی زندگی کی ایک نماز ایسی پڑھ گیا جو رب نے قبول کر لی اس پہ جہنم حرام ہے۔ نماز کی قبولیت مشکل ہے نماز کی قبولیت۔ یہ جتنے بندے آپ میں سے کام کرتے ہو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ 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 اکبر، پھر موبائل نکال لیا، نماز کوئی نہیں ہے، چھٹی ہے نماز کی۔ ہاں کیونکہ جو بندے ایک اور کام کرتے ہیں اللہ اللہ اکبر فوراً ایسے اس طرح چوکڑا مار لیتے ہیں، اس طرح نماز ختم، چھٹی، منہ پہ نماز۔ میں قوم میں پڑھتا تھا جب آیت اللہ غلام رضا فیاضی کے پیچھے نماز ظہر پڑھی، اور جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوا نا، ایک مومن قرآن اٹھا کر آگے استخارے کے لیے، ان توجہ ہی کو نہیں کی، تسبیح سجدہ پڑھی اور اٹھ کر اعلان کیا اگر میں دادی کی میں نو دختر پیغمبر کی تسبیح سے پہلے قرآن کھول لیتا میری نماز منہ پہ مار دی جاتی۔ آپ کو موبائل کا شوق چڑھا ہوگا بھائی، میں موبائل کھول کر دیکھوں، کچھ نہ کرو جب تک بیوی کی تسبیح نہ پڑھو۔ ہاں ایک کام کر سکتے ہو، 91 نمبر جلد بیٹھ کے ایک کام کر سکتے ہو، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی،
یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے بعد 3 دفعہ درود، ایک دفعہ جو مرضی ہے پڑھو. فرمایا 1 دفعہ پڑھو گے تو 100 حاجتیں قبول ہے، اور اگر 3 دفعہ پڑھو گے ثواب اتنا اکٹھا ہو جائے گا، کرامن کاتبین تھک جائیں گے، ثواب لکھا ہی نہیں جائے گا. درود کے بعد فوراً سیدہ کی تسبیح ختم کر دی. میں نے آیت الوجدانی فخر کی آخری بات اور اسی پہ چھٹی. آیت الوجدانی فخر قوم میں تشریف لائے تھے، میں 20 جمعہ ثانیہ دختر پیغمبر کی ولادت اتباع سعادت والے دن، اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. ان کا تھا اگر آپ کا انعام نکل آتا ہے نا، انعام 5 لاکھ انعام نکل آیا، آپ فارم پر کرتے ہو، لکھتے ہیں بھی فارم دوبارہ جاری نہیں ہوگا، کٹنگ بھی قبول نہیں ہوگی. میں اپنا نام کتنا سوچ سوچ کر لکھوں گا. شاید اقبال شاہ صاحب ہے، یہ نام سوچ سوچ کر آئی، سوچ سوچ کر کیا بھی سوچ سوچ کر. اور شریف اپنا نام 1000 بار لکھا ہے، یہ سوچ سوچ کر کیوں لکھ رہے ہیں؟ ٹھہر ٹھہر کر. وہ جواب دیں کہ مولوی صاحب 5 لاکھ انعام ہے، فارم غلط ہو گیا، انعام ضائع ہو جائے گا. آغا وجدانی فخر نے کہا بی بی کی تسبیح آرام سے پڑھا کرو، بالکل عقیدت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، بالکل ٹھہر. یہ آخری جملہ ٹھہر 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 کر. کیوں؟ فرماتے ہیں تو نے کبھی سوچا اس تسبیح کا انعام کتنا ہے؟ آخری گل سن، تسبیح کا انعام کتنا ہے؟ توجہ. تیرے چھٹے امام نے فرمایا تسبیح یا فاطمہ فی دبر کل صلاۃ احب الیہ من صلاۃ الف رکعت. سرکار نے فرمایا میں جعفر صادق اس معرفت خدا کے ساتھ 1000 نماز پڑھوں بغیر تسبیح زہرا کے، اور پھر میں جعفر صادق ایک اکیلی اپنی دادی کی تسبیح پڑھوں. جب اعمال تولے جائیں گے تسبیح کا پلڑا جھک جائے گا، 1000 نمازوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. اس لیے مہربانی کرنی آج کے بعد جتنے میرے محترم بھائی بیٹھے ہو، واجب نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھے بغیر تشہد کی حالت سے خارج، مسافہ کر لو لیکن تشہد کی حالت سے خارج نہیں ہونا، اور پڑھنا آرام آرام سے ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا میں اپنی دادی کی تسبیح واجب نماز کے بعد مجھے 1000 نماز سے عزیز ہے. احب علیہ میں بڑی باتیں تھی لیکن شاید یہ آگے میں 2 سطرے کے ممبر ان کے سپورٹ کر دوں. ایک نوع میں ہمیشہ پڑھتا ہوں تو وہ شاہ صاحب چونکہ ذاکری کے بہت بڑی شخصیت ہے، ذاکری میں ان کا بہت بڑا نام ہے، ان کے سپورٹ کرتا ہوں. یہ اس کو اپنے مصائب میں انشاءاللہ فٹ کریں گے. بڑا کمال ہے، بڑی قبولیت والا یہ نوع ہے. آیت اللہ خوئی کے استاد، آیت اللہ باجد کے استاد، آیت اللہ شیخ محمد حسین عثمانی کمپانی کمال لکھے، بہت بڑے فقیہ تھے لیکن اپنی عاقبت کے لیے 20 مرثیے لکھے سادات کے. کتاب قوم میں ملتی ہے، الانوار القدسیہ کتاب کا نام ہے، 24 لوہے. سید الساجین کا بڑا لاجواب ہے، پھر دختر پیغمبر کا تو بہت ہی لاجواب ہے. فرماتے ہیں نبی نے اپنی بیٹی کے دروازے کی عظمت بتانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، کم از کم 6 مہینے ہر نماز کے بعد آگے کے نبی پڑھتے، پیٹی پیٹے صحابہ کرام پڑھتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت اللہ فرماتے ہیں پہلا مصرع نوے کا غور سے سنو. فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں، یضرم النار بباب دارہا وآیت النور علی منارہا. فرماتے ہیں نبی کے بعد خالی 4 دن گزرے تھے، 28 سفر کو نبی کی آنکھ بند ہوئی، 2 ربیع الاول تک دن 4 بنتے ہیں، دروازہ بھی وہی تھا، بتول بھی وہی تھا، مدینہ کے لوگ بھی وہی تھے، لیکن اسی دروازے سے آ کر دھوئیں کے شعلے حجر میں شادی کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں. پھر فرماتا متصبوا بالنار غیر ناری ومن وراء عذاب النار.
بطول کا گھر جلانے والے بی بی کی میں ایک جملہ یہاں پر ضرور پڑھتا ہوتا ہوں. ایک اردو شاعر نے کمال اللہ ریاض کے درجات بلند کرے, اللہ سے ابتدا پر شہید جتنے مدح خان گزرے سب کے غلام علی بھٹی کا مال لاجواب انسان تھا, اللہ درجات بلند کرے, ان تمام پڑھنے والوں کے درجات بلند کرے. اردو شاعر نے کمال شعر کا, اس نے کہا شام غریبہ کا ماحول ہے, خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے, آگ بجھانے کے لیے نہ مرد ہے نہ پانی ہے, شہیدوں کے لاشیں صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں, دلیر سے دلیر مرد ہوتا مر جاتا شام غریبہ, لیکن علی کی بیٹی پردہ ہو کر گھبرائی نہیں ہے. زینب کیوں نہیں گھبرائی؟ شاعر نے کہا اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ, اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرا, دل کو دلاسا دیا. فرماتا ہے مکتسبوا بالنار غیر الاری, بطول کا گھر جلانے والے بی بی کی شان میں کوئی کمی نہ کر سکے, اپنے لیے جہنم کیا خریدی. زارا گھر جلنے سے پہلے بھی سیدۃ النساء, گھر جل جانے کے بعد بھی سیدۃ النساء, لیکن پھر دل میں غم نے جوش مارا. فرماتے ظالموں دروازہ جلا دیا تھا, کاش سے بعد والا ظلم نہ کیا ہوتا. ظالموں نے کیا کیا دروازہ جلانے کے بعد؟ ذرا سر اٹھا کر دیکھنا. فرماتے ولکن کسر ضلع لیس ینجب الا بسمسام عزیز مقتدر. میں نے کبھی ان شعروں کا ترجمہ نہیں کیا, میں ایک اشارہ کروں گا. آیت اللہ فرماتا رسم زمان ہے, جب کسی گھر میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا, مرد مردوں کو پرسہ پیش کرتے ہیں, عورتیں عورتوں کو پرسہ پیش کرتی ہیں, لیکن مدینہ میں عجیب ہوا, عورتیں بطول کو بابا کا پرسہ دینے نہیں آئی, گھر کے مرد بطول کے دروازے پہ بھیج دیے. اب جو مرد زہرا کے دروازے پر آئے تھے وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے, اپنے ہاتھوں میں کوئی سامان اٹھا کر آئے تھے. ظالموں نے پرسہ دیا سیدہ کی پسلی, اجر فضل اللہ, سیدہ کی پسلیاں. شاہ جی بھی سید ہیں, جتنے سادات بیٹھے مجھے معاف کرنا, جب ظالموں نے حملہ کیا کتنی جگہ سے آپ کی دادی کی پسلیاں ٹوٹی. میں نے اشارہ کرنے, آپ نے سمجھنا, ذرا سر اٹھانا. فرماتے رز تلک لزلو زکیہ رضیت اللہ مثلہا رضیہ. یہ لفظ رز پتہ کب بولا جاتا ہے؟ جب چکی کے اندر دانے ڈالے جاتے تھے نا پرانے دور میں, پتھر پہ پتھر چلتا تھا نا, نیچے دانے پس کے آٹا ہو جاتے تھے. آیت اللہ فرماتے ہیں جو حالت ان گندم کے دانوں کی ہوتی ہے وہی بطول کی پسلی. اجرکم اللہ از رز تلک الحسن زکیہ رضیت اللہ مثلہا رضیہ. آپ نے اپنے رنگ میں سنا اور اچھا سنا, اللہ صبح سے سمے اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. میرے بعد بھی 2 ماشاءاللہ اچھے پڑھنے والے صاحبان پڑھیں گے. لیکن ایران میں مجلس ہو رہی تھی, آیت اللہ حسین انصاریان مجلس پڑھ رہے تھے. یہ جملہ پڑھا انہوں نے, بطول کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں. جب جملہ پڑھا مجمع پڑھا رویا, لیکن ایک بندہ تھا اور اسی جملے پہ مجلس ختم کرنا پڑ گئی, چھوڑ کے چلے گئے ممبر. آیت اللہ چلے گئے, کھانا کھایا, لوگوں نے کہا قبلہ آپ کھانا کھا چکے ہیں. ایک بندہ نہیں چھوڑ رہا, امام برگاہ سے اٹھ نہیں رہا. آیت اللہ واپس آئے انصاریان, مومن کیوں نہیں اٹھتا امام برگاہ سے؟ اس نے کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, میرا آرتھوپیڈک کا شعبہ یہ کہتا ہے جس کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اور جس بیوی کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی جب سانس لیتی تھی کتنی تکلیف. اتنا ہی پڑھنا تھا ممبر بھائی کے حوالے. اب وہ کام کریں قبر کی پہلی رات, تو میری دعا ہے اور میری امید ہے, میرا عقیدہ ہے جنہیں میری قبر میں پاک ممبر تشریف لائیں گے. جن سادات کے میرے سامنے نام ہے, شاہ صاحب کے مرحومین, اس کے بعد بلوچ صاحب کے مرحومین, اس سے پہلے جتنے علماء کرام ذاکرین پڑھ گئے سب کے مرحومین کی قبر میں پاک ممبر تشریف لائیں گے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے کہ کیوں تکلیف فرمائی. فرمایا دیکھو میری بچی کی شہادت کے ایام تھے, مجلس ہو رہی تھی, دوران مجلس سب نے مل کر میری بیٹی کے اس گھر پہ سلام کیا. میرے بعد جس گھر پہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا, اس مجلس میں تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیری بہن موجود تھی. میں محمد مصطفیٰ اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا. السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا, السلام علیک رسول اللہ, السلام علیکی یا زوجۃ امیر المؤمنین.
السلام علیکی یا ام الحسن والحسین. میرے موبائل میں کتاب موجود ہے، ایت اللہ بی بی کے دکھ لکھتے آ رہے ہیں، دکھ لکھتے آ رہے ہیں. ایک ایسا مقام آیا جس پر ایت اللہ کا قلم رک گیا. فرماتا نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، تیرا دروازہ چلا میں نے شعر لکھ دیا. بی بی تیری پسلیاں ٹوٹی میں نے شعر لکھ دیا. بی بی تیری آنکھ پہ سرخ نشان بنا میں نے شعر لکھ دیا. بی بی تیری بالی کے موتی زمین پہ بکھر کے میں نے شعر لکھ دیا. نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، ایک تو کتنا بڑا تھا اس میں میرا قلم شعر نہیں لکھ سکا. اور یقین جان میرے موبائل میں کتاب ہے، ایت اللہ نکتے ڈال کر شعر کو نامکمل چھوڑ دیا. سنے گا کون سا دکھ ہے؟ ماتم کی تیاری کر، اس کو ایت اللہ کا قلم بیان نہیں کر سکا. فرماتے جس دروازے کو آگ لگائی گئی تھی دروازہ لکڑی کا تھا، لکڑی میں تو لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے، لوہا گرم ہو کے آگ بن گیا تھا. ظالم نے پیر کی ٹھوکر ماری، سامنے سے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار. ان گرم کیلوں نے زہرا کے ساتھ کیا کیا؟ فرماتا لستدری خبر المسماری، ان کیلوں کا مجھ سے نہ پوچھ زہرا کے. آخری جملہ ختم ہوگی میرے سے کہ مجلس ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر میرا اللہ، یہ جتنا مجمع بیٹھے سب کو کربلا کا چہلم نصیب فرما. پروردگار میرا اللہ، جتنے مولا کے مدح خان ہے دنیا سے اٹھ کے سب کے درجات بلند فرما. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے. میرا اللہ مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار. روایت ہے جب 50 مومن مل کر مانگتے سارے جھولیاں بھر کر اٹھتے. پروردگار کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا، تیرے اس وقت کا واسطہ ایت اللہ اسفانی کے نزدیک گرم کیل کا سینے میں لگ جانا سادات کی دادی کی سب سے بڑی مصیبت ہے. لیکن علی کی بیٹی زینب کبریٰ سے سوال کرتے ہیں، بی بی آپ بیان فرمائیے آپ کی اماں کی سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ حضرت زینب کبریٰ نے مصیبت کو تب بیان کیا جب شام فتح کر کے وطن مدینہ واپس آئی، رات کی تاریکی اماں زہرا کی قبر پر آئی. فرمایا اماں میرے ایک تو کیسے جو میں نے کربلا میں حسین کے سامنے بیان نہیں کیا، ماتم کی تیاری کر، مدینہ میں نانا کی قبر پہ بیان نہیں کیا. لیکن اگر زینب تیرے سامنے دکھ بیان نہیں کرے گی میرا جگر پھٹ جائے گا. علی کی بیٹی اماں کے سامنے کون سا دکھ بیان کرے گی؟ آخری جملہ فرمایا فاطمہ ماں قد لقیت من ادا کے ولا کی راتا مما قد لقینا. یعنی اماں زینب تجھے وہ دن یاد دلانا چاہتی ہے جب نانا کی شہادت کے 4 دن بعد لوگ آگ لے کر ہمارے گھر کے دروازے پہ آئے تھے. اماں ایک بے ادب نے تیرے بازو پر صرف ایک تازیانہ مارا، اماں تیرا بازو ٹوٹ گیا. اماں تو قبر تک روتی گئی، میں محمد کی بیٹی مجھے تازیانہ کیوں مارا گیا؟ فرمایا مدر اٹھ کے دیکھ تو صحیح، تیری زینب کی ساری پوچھ زخمی ہے. اماں نیزوں کے زخم. ماشاءاللہ دعا